الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں غور کرنے کا حکم دیا۔ جب انسان زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں غور کرے گا تو اس کی توجہ ایک خالق عز و جل کی طرف جائے گی۔ تو جب اسے ان دلائل کے ساتھ، دلائل اور شواہد کے ساتھ یہ یقین ہو جائے گا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے، مجھے بھی اسی نے پیدا کیا، اور ساتھ ہی اسے اپنی بے ثباتی جو ہے وہ سمجھ آئے گی، اور اب جیسے لوگ دوسرے مر رہے ہیں اسے اپنے مرنے کا بھی یقین ہوگا، پھر اس کی توجہ جو ہے وہ آخرت کی طرف ہو جائے گی، جنت کی نعمتوں کی طرف اور جہنم کی طرف۔ تو پھر وہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ پکار اٹھے گا، سبحانک فقنا عذاب النار، مولا تو پاک ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اگلی آیہ کریمہ جس کو ابھی پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جو ہے وہ میری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، مولا جسے تو جہنم میں داخل کرے گا اسے تو ذلیل و رسوا کر دے گا، جو جہنم میں جائے گا وہ ذلیل ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا اس کے پاس، جو جہنم داخل ہو گیا، جس کے لیے یہ حکم آ گیا کہ یہ جہنم جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جو ہے نا وہ یہ دعا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک منادی کو سنا ہے، ایک منادی کو سنا ہے، ندا دینے والے کو سنا ہے، جسے ہوکا نہیں کہتے ہماری زبان میں، ہوکا لگانا، میں ایک ہوکا لگانے والے کو سنا ہے۔ وہ ہوکا لگانے والا کون سا تھا؟ وہ کون ہے جو منادی کر رہا تھا؟ وہ ندا دینے والا کون تھا؟ وہ آوازیں لگانے والا کون تھا؟ میں کہ ینادی للایمان، وہ ایمان کی منادی کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں مراد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو بلا واسطہ آقا علیہ السلام کی ندا سنی۔ وہ منادی جو ہے وہ ندا کر رہا تھا، کبھی جناب مشرکین کے مجمع میں جا کے ندا کرتا ایمان کی، کبھی جا کے جناب مطاف میں اعلان کرتے، کبھی جا کے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، کبھی صفا اور مروہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، کبھی وہ پھر وہی ندا وہی اعلان لے کے کبھی جناب احد جاتے ہیں، کبھی بدر جاتے ہیں، کبھی حنین جاتے ہیں، کبھی خندق جاتے ہیں، کبھی جناب وہ کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی پھر جب مصروفیات بڑھتی ہیں تو پھر آقا علیہ السلام جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو خط دے کے روانہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، پھر جناب معلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو تیار کر کے انہیں روانہ کرتے ہیں۔ اب بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان اور صحابیات نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ یہ اعلان سنا۔ قیامت تک لوگ جو آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، آ چکے ہیں، وہ سارے بالواسطہ، یعنی کہ اب ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ سارا یہ رسول اللہ کا یہ اعلان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہم نے ایک منادی کو سنا ہے، وہ ایمان کی ندا کر رہا تھا، ایمان کا اعلان کر رہا تھا، لوگوں ایمان لاؤ، لوگوں ایمان لاؤ۔ جس طرح یہ منادی جو ہے نا ایمان لانے کا جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے نا، منادی کریم آقا علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، اسی طرح وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس بات کا بھی اعلان کر رہے ہیں، جن کو دعوت نہیں پہنچی ایمان کی ان کو دعوت دو، جن کو دعوت پہنچ چکی ہے اور ان کے ایمان متزلزل ہو رہے ہیں ان کا ایمان بچانے کی فکر کرو۔ یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کی ندا ہے، یہ بھی اسی منادی برحق جی منادی خدا کی یہ ندا ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان متزلزل ہو رہے ہیں، ان کے ایمان بچانے کا بھی تم نے انتظام کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وصال شریف کے بعد جب لوگ جو ہیں وہ اسلام سے پھرے، بہت سارا طبقہ، اور جو دور دراز گاؤں کے تھے، علاقوں کے تھے، وہ ایمان سے پھرے، کئی نے زکوٰۃ سے انکار کیا، کئی مسلمہ دجال کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو اب کیا ہوا؟ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہا نہیں ہمارا ذمہ تھا کلمہ پڑھانا، اب وہ قائم رہیں اس پر نہ رہیں یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے،
ہیں۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ کلمہ پڑھایا تھا اخلاق سے، کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت جاؤ گے۔ اب جب کلمہ بچانے کی بات آئی ہے تو پھر اخلاق نہیں دکھایا، وہاں تلوار دکھائی ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو بھائی اس سے ثابت ہوا جب تبلیغ کرنی ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ پیار سے پڑھانا ہے، اسے محبت سے، اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اس وقت خلق اور ہے، جب وہ کلمہ کا انکار کرے تو اس وقت آقا علیہ السلام کا خلق اور سامنے لانا ہے، وہ حضور کی تلوار ہے، وہ سامنے لانی ہے۔ میں تم رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہے ہو، حضور کی ختم نبوت، تو بھئی یہ بھی منادی حضور کی ہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب قل اوحی الیہ، حبیب آپ فرما دیں میری طرف وحی ہوئی ہے، یہ حاضر القرآن، اس قرآن کی وحی ہوئی ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ تمہیں بھی میں ڈر سناؤں رب تبارک و تعالیٰ کا، اس کے عذاب کا تمہیں بھی ڈر سناؤں، اور قیامت تک جتنے لوگوں تک قرآن پہنچے ان سب کو میں خود ڈر سناؤں، سبحان اللہ، ان سب کو میں خود ڈر سناؤں۔ اس کے تحت مفسرین نے بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور ان کے بعد تابعین نے یہ فرمایا ہے میں قیامت تک جو بندہ بھی قرآن کسی عالم سے بھی سنے گا نا، قرآن سنے گا، میں کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے رسول اللہ سے قرآن سنا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ سے قرآن سنا ہے اس نے۔ اور فرمایا کہ فَكَلَّمَهُ، اور آقا علیہ السلام خود اس کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں۔ جو بندہ قرآن پاک کو سمجھے گا، قرآن پاک کو پڑھے گا، قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، وہ ایسا ہی ہے چاہے وہ قیامت کے قریب ہی کیوں نہ آئے۔ میں رب کریم آقا علیہ السلام کی امت کے علماء اجلہ علماء فرماتے ہیں، اس روایت کو امام طبری نے نقل کیا، امام جو ہے نا وہ حافظ بن کثیر نے نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ ائمہ نے نقل کیا ہے، بڑے بڑے امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ ما عاینہ وکلمہ، اس نے حضور کا دیدار بھی کر لیا ہے اور حضور کے ساتھ کلام بھی کر لیا۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ فرما رہا ہے، حبیب کہہ رہے آپ یہ کہہ دیں کہ میں لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، جس تک قرآن پہنچے گا میں نہ ہی پہنچوں، وہ قرآن سن لے، قرآن کو سمجھ لے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے قرآن، سبحان اللہ۔ بتائیں بھائی، تو پھر یہ آیت مبارکہ آپ دیکھ لیں، منادی منادی اعلان کر رہا ہے، اور اس آیت مبارکہ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ دیکھیں تو ہم نے تو بالواسطہ سنا ہے نا، آقا علیہ السلام سے تو نہیں سنا، یہ منادی حضور سے تو نہیں سنی، یہ منادی ایمان کی منادی ہے، یہ منادی کس چیز کی ہے؟ ایمان کی منادی ہے، یہ اعلان ایمان کا اعلان ہے۔ بھائی ایمان کا اعلان کس نے کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت جتنے بھی مسائل تھے وہ سارے فرض مسائل پہ ہی ساری باتیں ہوئی ہیں، ایمان پہ جنگ ہوئی ہے، کون سی؟ احد والی، بدر والی، ایمان پہ جنگ ہو رہی ہے نا، فرض پہ جنگ ہو رہی ہے۔ اور آگے آپ دیکھیں یمامہ کی جنگ ہو رہی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں، یہ ساری جنگوں سے ہٹ کر جنگ ہے۔ اس جنگ کے اندر وہ جنگ کون سی ہے؟ وہ بھی ایمان کی جنگ ہے۔ ہمارے ہاں کون سی جنگیں ہیں؟ رفع یدین کی جنگ ہے، 11ویں کی جنگ ہے، قرخانی کی جنگ ہے، عرس کی جنگ ہے، یہی جنگیں ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کئی مولوی جو جن کا کاروبار انہی چیزوں سے منسلک ہے وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بندہ جو ہے نا اہل سنت سے خارج ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اہل سنت اس لیے پیدا ہوئے ہیں، اہل سنت جو ہیں ان کو حضرت ابوبکر صدیق کی سنت یاد نہیں آتی، حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے چومنے والی سنت یاد آ جاتی ہے ان کو، ابوبکر صدیق کی تلوار اٹھا کر کے میدان لگانا یمامہ کا، جس میں 36,000 منکرین ختم نبوت قتل کر دیے جائیں اور رسول اللہ علیہ السلام کے 1200 صحابہ شہید ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق خود قانون پاس کرتے ہیں کہ کوئی بھی احد میں جانے والا، بدر میں جانے والا صحابی جو ہے جنگ میں نہیں جائے گا، کسی جنگ میں بھی، کیونکہ یہ حضور کے تبرکات ہیں، تو یہ ان کو ہم ایسے رہنے دیں گے، ان کو وظائف ملیں گے، سارا کچھ ملے گا، یہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جب حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سارے یہاں سے جائیں، ایک بھی نہ رہے، یہاں تک لوگوں کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مدینے میں کسی کو ڈرائیں، سب کو بھیج رہے ہیں آپ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں کہ جنگل سے درندے آ جائیں، وہ آ کے میری ران کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہ تو گوارا ہے، اکیلا رہ جاؤں میں، درندے آ جائیں مجھے گھسیٹ کے لے جائیں ران سے پکڑتے ہوئے، مجھے یہ تو گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے منکر بھی زمین پہ زندہ رہے اور ابوبکر بھی رہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بتائیں نا بھائی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ سنت تو ابھی تک باقی ہے، کب عمل کرنا ہم نے اس پہ؟ یہ سنت تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی ہے۔ بھائی مرزا دجال جو ہے اس کے ساتھ مناظرے کیے امت نے، اور کیا کیا ہے بتائیں؟
تو ابوبکر صدیق کی سنت پہ کب عمل کریں گے؟ جب تک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت پہ عمل نہیں ہوگا تب تک ہم ختم نبوت کو جو فرض ہم پر عائد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. یہ پکی بات کہہ رہا ہوں. تو منادی کا ندا جو ہے نا وہ ایمان کی ندا ہے. کس چیز کی ندا ہے؟ ایمان کی ندا ہے. جن چیزوں میں مولوی پڑھے نا خدا کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں اب ایمان کی ندا دیں. انڈیا کے اندر 8 لاکھ بچیاں ایمان چھوڑ کر ہندوؤں کے ساتھ نکاح کر لیے. انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. انہوں نے 8 لاکھ لڑکیاں اور 3 لاکھ سے زائد لڑکیاں جن کی درخواستیں جمع ہیں کہ ہمیں سیکورٹی دی جائے, ہمارے والدین مسلمان ہیں, وہ ہمیں مارتے ہیں, ہم ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں. یہ درخواستیں وہاں جمع ہیں. تو اس وقت بھائی منادی ایمان کا منادی حضور ہیں, ایمان کے منادی حضور ہیں. اب حضور کا وارث اور نائب وہی بنے گا جو ایمان کا منادی ہوگا بس. اس کے علاوہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے یہ روٹی کو پھانسی دینے والے ہیں اور کوئی کام نہیں ان کو. جب تک رسول اللہ میرا تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا, آپ دیکھ رہے ہیں نا قرآن کریم کی آیت مبارکہ, سمعنا منادی ینادی للایمان, ہم نے ایک منادی کو سنا ہے وہ ایمان کی منادی کر رہا تھا. تو ہم نے کیا کیا پھر؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ جملہ کیسا ہے؟ میں کہ مومن لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں مولا ہم نے ایک منادی کو سنا ہے, سیدھا نہیں کہا حضور سے سنا ہے, سیدھا نہیں کہا کہ حضور سے سنا. یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے. ایمانداری والی بات ہے. یہ تو پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا مجھے. وہ کہتے ہیں ہمارے رب, ہم نے ایک منادی کو سنا وہ ایمان کی منادی کر رہا تھا اور کہہ کیا رہا تھا, ان آمنو بربکم, وہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. وہ تہاڈا اپنا ہی ہے, تمہارا اپنا رب ہے, وہ کسی اور کی طرف نہ دیکھو. سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم, وہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. فآمنا, مولا ہم نے تیرے منادی کی بات مانی, ہم ایمان لے آئے, ہم نے مان لیا بس. اب مولا مہربانی فرمانا, ربنا, اے ہمارے رب, فاغفر لنا ذنوبنا, جتنے گناہ کیے ہیں وہ بھی تو معاف فرما دے, وہ بھی تو معاف فرمانا. وکفر عنا سیئاتنا, اور جتنے ہم سے سیئات ہوئے, برائیاں ہوئی, گناہ ہوئے, وہ ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے دے. نیکوں کے ساتھ موت دے دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک جب مرنے لگے تو آپ بھی مر جاؤ, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ مولا نیکوں کے ساتھ موت دے, ہمیں نیکوں والی موت دے. جب ہم مریں تو ہمارے کام نیکوں والے ہوں, ہم نیک ہوں اور ہمیں موت تب آئے, یعنی ہمیں گناہ کی زندگی میں موت نہ آئے. اب ہم گناہ کر رہے ہیں, مولا ایسی حالت میں موت نہ دینا. پہلے یہ کہہ چکے ہیں وکفر عنا سیئاتنا فاغفر لنا, گناہ بھی معاف کر, ہماری برائیاں بھی مٹا دے, ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں موت نیکوں کے ساتھ دے, یعنی جب ہم مریں تو ہماری زندگی نیکی والی ہو, نیکوں والی زندگی ہم اختیار کر چکے ہوں, مولا ہمیں تب موت آئے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پھر دعا کرتے ہیں علی ایمان, ربنا وآتنا ما وعدتنا, اے ہمارے رب تو ہمیں وہ عطا فرما جو تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ ہمیں دینے کا وعدہ کیا تھا. تو نے وعدہ کیا تھا رسولوں کے ساتھ, تیرے نبیوں نے رسولوں نے آ کے ہمیں بتایا تھا کہ رب تعالیٰ تمہیں یہ بھی دے گا, یہ بھی دے گا, بس ایمان لے آؤ. اور آپ تو ایمان تو لے آئے ہیں ہم, مجھے تو نے وعدہ کیا تھا نا, وہ بھی عطا فرما ہمیں. اللہ اکبر. یہ بھی علماء فرماتے ہیں یہ بہت زبردست دعا ہے کہ مولا جو کچھ تیرے حبیب نے ہمارے لیے مانگے نا وہ سارا ہمیں عطا فرما. سبحان اللہ. کیسی دعا ہے یار, جامع دعا ہے, بڑی جامع دعا ہے. اس کے علاوہ کچھ بچہ بتائیں گا. آقا علیہ السلام نے تو ہر طرح کی خیر امت کے لیے مانگی ہے. پیدا ہوتی حضور نے سب سے پہلی دعائی امت کے لیے مانگی ہے, رب حبلی امتی, مولا میری امت مجھے دے دے. مطلب کیا ہے, میری امت بخش دے, میری امت کو بخش دے. پہلی دعائی حضور نے یہی مانگی ہے. تو بتائیں یار جسے بخشش مل گئی اس کے علاوہ اسے چاہیے کیا؟ بخشش اسے ملتی ہے جس سے مالک راضی ہو جائے, جس سے مالک راضی ہو گیا اسے اور کیا چاہیے؟ یعنی جسے جو بخشا گیا اسے جنت مل گئی. اب جسے جنت مل گئی اسے کیا چاہیے؟ یعنی حضور نے ایسی دعا مانگی ہے اپنی امت کے لیے, کوئی چیز پیچھے دنیا کے خیر میں سے, آخرت کے خیر میں سے چھوڑی نہیں ہے. ہر طرح کی چیز آقا علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے مانگی ہے. تو کہتے ہیں مولا ہمیں وہ عطا فرمانا جو تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا. ولا تخزنا یوم القیامہ, مولا ہمیں قیامت کے دن ذلت سے بچا لے. قیامت کے دن ذلت سے بچا لے. انک لا تخلف المیعاد, مولا ہمیں یقین ہے تو وعدہ کی خلاف نہیں کرتا. مطلب یہ تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا, مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن بندے کو ڈر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کہیں وعدے کے خلاف نہ کرے. مطلب یہ ہے, یہاں پہ غور کرنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے, اس کے پیچھے تو فکر ہے وہ یہ ہے کہ مولا
تیرا وعدہ سچا ہے، رسولوں کے ساتھ تو نے کیا، تو دے گا ہمیں، لیکن اب ہمیں بھی اسی راہ پر رکھ کے ہم اس کے مستحق رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس راہ سے ہٹیں، اس منہج سے ہٹیں اور کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں، تو پھر تو وعدہ خلاف نہیں کرتا، کہیں ہم بھی اس لائق نہ رہیں، یہ تو بات پھر ہمارے ہی کھاتے میں پڑے گی نا، ہم نے غلط کام کیا ہے۔ مولا تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اب یہ بھی مہربانی فرما ہمیں اسی راہ پر رکھ تک ہم اس کے مستحق بھی رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات کیا کی ہے اور اس کے پیچھے بات کیا پوشیدہ تھی۔ اللہ اکبر، یہ بھی کیا انداز ہے بات کرنے کا اپنے مالک کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ساری دعائیں ذکر کر کے رب نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، اور ان کے رب نے ان کی ساری دعائیں قبول کر لی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنا فضل فرمایا مالک نے یار، بندہ قربان نہ ہو جائے صرف اسی بات پر، دعائیں دل میں بھی رب ڈالے، وہ دینا چاہتا ہے تو دل میں ڈال رہا ہے نا، اور دینا چاہتے تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے نا، ہمارے لیے تو رب تعالیٰ نے نقل کی ہیں قرآن میں، یہ دعائیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستجاب لهم ربهم، رب نے ان کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اوے تم میں سے جو بھی لوگ عمل کر رہے ہیں نا، مزدور ہیں، میری مزدوری کر رہے ہیں، رب کی مزدوری کر رہے ہیں، رب کے مزدور ہیں، غلبہ دین کا کام کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے دفاع کا کام کر رہا ہے، دین کے اونچا ہونے کا کام کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے یار رب کا کلمہ اونچا ہو جائے، بس کفر مغلوب ہو جائے، مقہور ہو جائے، مجبور ہو جائے، ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، کفر اونچا ہو تو صرف میرے رب کا دین ہو، اس لیے کام کر رہا ہے، اپنے بچوں کو دین پڑھا رہا ہے، خود بھی دین سیکھ رہا ہے، قرآن کا درس لے رہا ہے، قرآن پاک کی تفسیر سیکھ رہا ہے، رات دن کوشش میں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا دین اونچا ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں انی لا اضیع عمل عامل، میں کسی مزدور کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی بھی مزدور کی مزدوری ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد میں من ذکر او انثی، رب تعالیٰ نے ارشاد میں وہ چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مزدوری کسی کی ضائع نہیں ہوگی، عورت ہے تو اس کو بھی مزدوری پوری ملے گی جو کام کر رہی ہے غلبہ دین کا، جو مرد کام کر رہا ہے اسے بھی اس کی مزدوری پوری ملے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہیں، اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہیں، معاملات ہوتے رہتے ہیں، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی باتوں سے متاثر ہو کے کام نہیں چھوڑنا، کام کرتے رہیں بس۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد بعضکم من بعض، میں تم بھی تو بعض کے حصہ ہو نا، اگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرد کو اجر زیادہ ملے عورت کو تھوڑا ملے، نہ اجر پورا ملے گا اسے جو بھی نیکی کی ہے۔ میں بعضکم من بعض، میں تم ایک دوسرے سے ہی ہو۔ بتائیں جی کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے آج جو کہتے ہیں عورتیں فلانی ہوتی ہیں ڈھمکانی ہوتی ہیں، کیا خیال وہ عورت کا بیٹا نہیں ہو، شوہر بھی تو عورت کا ہوگا، بھائی بھی تو عورت کی ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ میں بعضکم من بعض، میں تم ایک دوسرے سے ہی ہو، سارے اولاد آدم ہو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مزید عظمت بیان فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں کی جو غلبہ دین کے لیے کام کرتے ہیں، پھر انہیں ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فالذین ہاجروا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، واوذوا فی سبیلی، اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئی، میرے دین کے لیے کام کرتے ہوئے انہیں ایذائیں دی گئی، انہیں ٹکر پاڑ کہتے تھے، انہیں موٹی کچی والا کہتے تھے، موٹی کچی والا کہتے نہیں کہتے، مولوی حرام خور ہوتے ہیں، مولوی نکمے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقاتلوا، اور وہ رب کی راہ میں لڑے، وقتلوا، اور رب کی راہ میں انہیں مار دیا گیا، لو کفرن عنہم سیئاتہم، اے انہیں کو کچھ نہ کہنا، لو کفرن عنہم سیئاتہم، ان سے جتنے گناہ ہوئے میں سارے خود ہی مٹا دوں گا، تم انہیں تانے کیوں دیتے ہو؟ اور رب فرماتا ہے میں ان کے گناہ مٹا دوں گا جو میرے دین کے غلبے کا کام کرنے والے ہیں، جن کو میرے دین کی خاطر گھروں سے نکالا گیا، جن کو میرے دین کی خاطر تکلیفیں دی گئی، رب فرماتا ہے گناہ ہیں ان کے، لو کفرن عنہم سیئاتہم، میں خود ان کے گناہ سارے مٹا دوں گا، گناہ دور کر دوں گا ان کے، ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور انہیں جنت میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ آج کسی بھی دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے بندے سے لوگ بدن ہو جاتے ہیں، میں نے اس میں یہ گناہ دیکھا ہے، بھئی ہیں ہم گناہ گار ہیں، کس نے کہا ہے ہمارا تعلق فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہے؟ ہم آپ کے معاشرے میں نہیں رہتے، آپ سے ہو سکتے ہیں تو ہم سے نہیں ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی میں تو اس کی بات نہیں سنتا جی، میں نے تو اسے سنا اس نے یہ بات کر دی، اس نے جھوٹ بول دیا، تو بڑا حاجی صادق ہے، تو نہیں جھوٹ بولتا یار؟ بے شک۔ اگر ایک جگہ شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کوئی جگہ تقریر کرنے گیا، وہاں بندہ کہنے لگا جی ہمارے مولوی صاحب نے جھوٹ بولا، میں نے کہا تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟ کہتا ہے۔ میں نے کہا تو روز صبح سے لے کر شام تک جھوٹ سنتا، شرم نہیں آتی تجھے؟ امام جعفر صادق چاہیے تجھے ہیں؟
امام تو امام جعفر صاحب چاہیے وہ خود تیرا کام یہ ہے یار، جھوٹ اتنے سنتا رہتا صبح سے شام تک وہ برداشت ہے، مولوی غریب نے ایک بول دیا تو تجھے تکلیف ہو گئی۔ مولوی تو ہمارے معاشرے میں سے نا بھائی، وہ بھی ہمارا بھائی ہے کہ نہیں جی، مولوی کی غلطی معاف نہیں ہے۔ میں نے کہا یار تیرے تقوی کا لیول چڑھا کب سے ہے اتنا اونچا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یار، اتنا واضح، وہ مالک ہو کے اتنی چھوٹ دے رہا ہے، سبحان اللہ، وہ مالک ہو کے فرما رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں تکلیفیں دی گئی ہیں، میں تم یہ دیکھتے ہو اس کے گناہ ہے، رب فرماتا ہے میں تو ان کی قربانیاں دیکھتا ہوں اپنے دین حق کے لیے، تجھے پہنچی ہیں تکلیفیں، اتنی باتیں کرتا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہ سارے مٹا دوں گا میں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ اور انہیں جنت میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ۔ اندازہ لگائیں یار، رب تعالیٰ جہاں بھی فرماتا ہے نا، فرماتا ہے اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، سبحان اللہ، ہیں کیا سیورج کا نظام ہے یار، نیچے نہریں۔ یہاں پہ صحیح بات ہے، وہ انجینئر جو ہے نا، وہ اتنے سال پڑھ کے انجینئرنگ کر کے آتا ہے، نقشہ سارا تیار کرتا ہے، پڑھنے والے بھی سارے، بنانے والے بھی وہی، دوسرے دن پانی لیک ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن قربان جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہر جنتی کے گھر میں جو نہریں جاری کی، نہ ان کا رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ ٹیسٹ، سارے کا سارا وہی، خالق اور مالک کی کرم فرمائیاں دیکھیں۔ رب فرماتا ہے ثواب من عند اللہ، میں یہ ثواب ہے اللہ کے پاس سے، یہ ثواب ہے اللہ کے پاس سے اس بندے کے لیے جو غلبہ دین کا کام بھی کرتا تھا، گناہ بھی ہو جاتے تھے اس سے، رب فرماتا ہے میں پھر بھی جنت داخل کروں گا۔ آج کہتا ہے نہیں مولوی نہیں جا سکتا جنت، میں کہ تیرے پیو جی مولوی نہیں جا سکتا۔ اگر دن کچھ مولوی آئے میرے پاس، وہ کہنے لگے جی ہمارا کہ مقتدی ہے، اس نے تو ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا جی نماز بھی پڑھتا ہے، باہر جا کے کہتا ہے جی مولوی جنت نہیں جا سکتا۔ میں کہا انہوں کو یار جی امام جہنمی ہو نا، جنت وہ بھی نہیں جانا پھر، اس کا امام تو اس کی ہے، وہ جنت کیسے جائے گا بھائی؟ عجیب پاگل کے بچے ہیں۔ وہ جب سنا تو بڑا مطمئن ہوا، کہتے جی یہ جواب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یار جیسا منہ ہو ویسی چپیٹیں ہمارے پاس آئیں، کیسا منہ ہے تو ویسی چپیٹ مارنی ہے اس میں، مولوی جنت نہیں جائے گا۔ میں نے کہا مولوی کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس نے تیرے ابے کا نکاح پڑھایا تھا تیری ماں کے ساتھ، وہ حلال ہوئی تھی، یہی وجہ ہو سکتی کہ جنت نہ جائے، باقی اور تو کوئی گناہ نظر نہیں آتا۔ گناہ ہیں بھی صحیح تو رب فرما رہا ہے کہ میں بخش دوں گا انہیں جنہیں تکلیفیں دی گئی، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، باتیں ہوئی ہیں ان کے خلاف، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور لڑے بھی ہیں، مارے بھی گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہ سارے رب فرماتا مٹا دوں گا میں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنت داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، رب فرماتا ہے کہ ثواب ہے ان کا اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن المآب، رب فرماتا ہے کتنا سونا ٹھکانہ ہے میرے پاس، سبحان اللہ اکبر، کتنا سونا ٹھکانہ، یہ تو اس بندے کا بھی جس سے گناہ بھی ہو اور غلبہ دین کا کام بھی کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی آگے تسلی دی رب نے مومنوں کو، رب نے فرمایا کہ مومن لوگ جو ہیں نا جو غلبہ دین کا کام کرتے ہیں، انہیں تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، رب فرماتے ہیں کہ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، بے دین ہیں، یہ مسلمانوں میں عیاش ہیں لوگ ہیں، وہ ان کو آپ دیکھ رہے ہیں جو دین کا نام تک نہیں لیتے، وہ جناب کیسے جناب شہروں میں کبھی یہاں کبھی وہاں بیٹھیں گے تو ایسی بڑھ کے مارے ہوں گے، یار میں کل دبئی گیا ہوا تھا، وہاں سے پھر میں عمان چلا گیا ہوں، وہاں سے پھر سلالے چلا گیا ہوں، وہاں سے پھر فلاں چلا گیا ہوں، امریکہ سے ہوتا وہ یہاں واپس آ گیا ہوں، ایسی باتیں کرتے نہیں کرتے، یعنی ایسے جناب وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دین کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے، دین کے لیے کام نہیں کرتے، کاروباری سلسلے میں میں تو بھی گھومتا رہتا ہوں، میرے تو پاسپورٹ ہی سارا رنگین ہو گیا جی، وہ اتنے 100 صفحات کا بنوایا تھا سارا رنگین ہو گیا ہے باہر جا کے، ایسی باتیں آپ بھی سنتے ہوں گے، دوسرے لوگ جو وہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، لا یغرنکم تقلب الذین کافروا فی البلاد، رب نے فرمایا حبیب پیارے یہ جو کافر ہے نا، یہ بظاہر حضور کو سنایا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں سبق امت کو دیا جا رہا ہے، امت کو دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ بات، کافروں کا مختلف شہروں میں دندناتے پھرنا، کاروباری سلسلے میں اور تجارتی بزنس میٹنگ تو فلانا میٹنگ تو یہ میٹنگ تو اس طرح کر کے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب یہ کافروں کا مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں دندناتے پھرنا کہ تمہیں پریشان نہ کرے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یار ہم تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کبھی جناب جیسے آج کے دور میں غلبہ دین کا کام کرنے والے کبھی ان کو کسی طرح پریشان کیا جاتا ہے، کبھی کسی طرح کبھی جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، کبھی ان کو تنگ کیا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ بات کہ کافر تو دندناتے پھرتے ہیں اور ہم مصائب میں مبتلا ہیں۔ فرمایا کہ متاع قلیل، فرمایا کہ یہ تو تھوڑا سا سامان ہے بس،
یہ دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے بس، یہ تو برتنے کا سامان ہے، یہ بالکل تھوڑا ہے۔ یہ آپ مثال سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایک بچہ ہے گھر میں ہے، ایک بچہ اپنے والد کے پاس ہے، والد جو ہے اسے روکتا ٹوکتا رہتا ہے، یا بچہ اپنے استاد کے پاس ہے، استاد اسے روکتا ٹوکتا رہتا ہے، اسے بعض اوقات تھپیڑیں بھی پڑتی ہیں، اسے ماں باپ سے استاد سے سخت باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو جیل میں پڑا ہے، آرڈر ہو گئے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں، اس سے پوچھتے ہیں پولیس والے ہاں بھی تیرے دن تھوڑے ہیں، بتا خواہش ہو بتا دس کیا چاہتا ہے تو، اب بتا اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف وہ بچہ اپنے ابے سے 6 مہینے ہو گئے موبائل مانگ رہا ہے، موبائل نہیں مل رہا، اوپر سے جب مانگتا ہے 2-4 گالی بھی سننے کو ملتی ہیں، آگے تو چپیٹ بھی پڑ جاتی ہے اسے۔ اور ایک وہ ہے جو اتنا بڑا جرم کر کے آیا ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں، وہ بھی پولیس والے بہشتی روی، وہ پوچھ رہے ہیں ہاں بھی 10 تیری کو خواہش ہوئے تھے، وہ جو بھی کہہ دے پوری کرتے ہیں سوائے رہائی تم، یہ نہیں پوری کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاں بھی بتا پھر تو تیری خواہش کیا ہے، جو بھی کہے گا پوری کرتے نہیں کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس میرے محبوب کے غلاموں تم یہی دیکھو، تم ہو تربیت میں، تم ہو اپنے، اس لیے تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو کافر ہیں ان کا حال وہی ہے جس کو پھانسی کا آرڈر ہے، ان کو ہر چیز مہیا کی جا رہی ہے، وہ جو بھی کہتا ہے میرے گھر والوں کو ملا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، فلاں چیز کھلا دیں، پہنچاتے ہیں سارا کچھ اس کو، سارا کوئی پہنچتا نہیں پہنچتا، تو اس کی وہ خوشی کیسی خوشی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میں کافر جو برت رہا ہے نا، اس کے آگے بہت بڑا عذاب ہے، جہنم اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کو آپ پھانسی کے آرڈر ہوئے قیدی جیسا سمجھیں، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اور تم اپنے آپ کو تکلیفوں میں دیکھ کے تم پریشان نہ ہونا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا مختلف شہروں میں ملکوں میں دندناتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، پریشان نہ کرے تمہیں، متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، جہنم آگے ان کے انتظار میں ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، وبئس المہاد، رب نے فرمایا کتنا برا بستر ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے، اللہ اکبر۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہیں یہ نہ ہو کہ جہنم کا قصہ سن کے مومن پریشانی ہو جائیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت میں نہریں جاری ہیں، بات پیچھے کر دی تھی، جنت میں نہریں جاری ہیں ان کے لیے، لیکن شاید جیسے جہنمیوں کا ذکر ہے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر جنتیوں کو ذکر کر دیا، وہی نہروں کا ذکر کیا، وہی ان کے جاری ہونے کا ذکر کیا ہے، وہی ان کے ٹھکانے کا ذکر کیا، اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں مزہ ہی آ گیا جی یہ مبارکہ دیکھ کے، اللہ تعالیٰ نے خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ہاں اس میں ہمیشہ رہیں گے، دائمی طور پر رہیں گے، نزلا من عند اللہ، رب نے فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی میزبانی میں ان کو مہمانی دے رہا ہے، جنت جو ہے رب تبارک و تعالیٰ ان کو مہمانی میں دے رہا ہے، جنت کی نعمتیں، نزلا من عند اللہ، یہ دسترخوان جو سجا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ یہ مہمانی میں عطا فرما رہا ہے۔ یار بتائیں یار وہ مہمانی کیسی ہے، یہاں مہمانی ہو تو روٹی کھلا دیتے ہیں، جاتے ہوئے اسے سوٹ دے دیتے ہیں، ہے یا نہیں، سوٹ دے دیں گے، یا پھر کوئی زیادہ امیر ہوں گے تو موبائل پکڑا دیں گے ہاتھ میں، لیکن قربان جائیں رب تبارک و تعالیٰ کیا دے رہا ہے، رب فرماتا ہے یہ جنت ساری تیری ہے، اس کے ایک کونے میں 7 زمینیں پڑی رہیں، 7 آسمان پڑے رہیں، کتنی بڑی جنت، جو سب سے آخری جنت جائے گا اس کو ملے گی، جی بتائیں کتنی بڑی جنت، اور اس جنت کے اندر جناب تخت ہوں گے جو ہوا میں اڑنے والے ہوں گے، رب فرماتا ہے یہ مہمانی ہے ساری، یار قربان نہ جائے بندہ ایسی مہمانی پر جس کے ہر جنت کے اندر 4 نہریں جاری ہیں، رب فرماتا ہے یہ مہمانی ہے، یار اس مہمانی کے لیے بھی تو بندہ تیاری کرے نا، اس مہمانی سبحان اللہ، یہاں دعوت دینے کے لیے کسی کے یہاں شادی ہوتی نا، کھانا بناتے ہیں تو کارڈ دینے جاتے ہیں والدین، رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کی مہمانی تیار کی ہے، اس کی دعوت دینے کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا، اللہ رب نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، اور یہی فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، میں اللہ تعالیٰ خود دعوت دے رہا ہے تمہیں دار السلام کی طرف، ہاں سلامتی والے گھر کی طرف رب دعوت دے رہا ہے، اللہ اکبر۔ رب نے ارشاد فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، میں کہ رب تبارک یہ ابرار کے لیے بہت بہتر ہے وہی جو رب کے پاس ہے، بس وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور میں بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ تم پر نازل ہوا، یعنی قرآن اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ ہم پر بھی لازم ہے نا، ہم قرآن کو بھی مانیں اور پچھلی جو کتابیں ہیں
ان پر بھی مان لائے. کسی ایک کا انکار بندے کو کافر کر دیتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اپنی کتابوں کو بھی مان رہے ہیں. حبیب وہ آپ کی کتاب پر بھی مان لے آئے ہیں, آپ کی وحی پر بھی مان لائے ہیں. خاشعین للہ, رب سے ڈرنے والے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, وہ رب کی آیتیں جو ہے نا تھوڑے بہت پیسے لے کے نہیں بیچتے, پیسے لے کے وہ نہیں بیچتے. وہ حق کیا دیتے ہیں, وہ دین بیان کرتے ہیں. وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جناب جیسے آقا علیہ السلام کے سامنے آئے تھے نا حضرت عبداللہ بن سلام, حضور کو دیکھا کلمہ پڑھ لیا, باقی سارے نگرانوں کی خاطر وہ ایمان کو چھوڑ رہے, دین کو چھوڑ رہے. لیکن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا, دیکھ کے کہا, انہوں نے کہا یہ چہرہ سچے کا ہی ہو سکتا ہے. بات ختم جناب. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اولئک لہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر بھی ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم صبر کرو. کیا کرو؟ غلبہ دین کے لیے کام کر رہے ہو, دین پڑھ رہے ہو. صبر کی میں نے پہلے 3 قسمیں بیان کی تھیں. ایک صبر جو ہے صبر علی الطاعت ہے, صبر علی الطاعت ہے, نیکی پر صبر. ابھی بستر چھوڑنا سردی میں کون سا سوکھا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے نا کام, لیکن اس بندے کے لیے مشکل نہیں ہے جس بندے نے اپنے آپ کو رب کا غلام سمجھ رکھا ہے, اس کے لیے مشکل نہیں ہے, وہ تو بہت آسان ہوتا ہے اس کے لیے. تو یہ صبر علی الطاعت ہے, نیکیوں پر صبر, صبر کے ساتھ نیکیاں کرتا جائے. نیکی کو چھوڑے نا, کوئی تکلیف دے تو نیکی چھوڑ دے, نہیں یہ نہیں, نیکی نہیں چھوڑنی ہے. کوئی بات کر دے, نہیں جی میں نے نہیں کام کرنا اب دین کا, نہ کام. صبر علی الطاعت ہے, صبر علی المصیبت, مصیبت پر صبر. یہ بات کی بات ہے, مصیبت آ جائی صبر کرے اس پر, کوئی تکلیف پہنچ جائے صبر کرے اس پر. اور تیسرا صبر جو ہے وہ ہے صبر عن المعصیت, صبر عن المعصیت, گناہ پر صبر کرے. گناہ پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی دعوت آئے وہ گناہ نہ کرے, صبر کر جائے. مگر میں نہیں کرتا, آتی ہے نا دعوت گناہ کی, وہ نہ کرے, صبر کر جائے, تو اسے کہتے ہیں صبر عن المصیبت, عن المعصیت. یہ 3 قسمیں صبر کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو تم صبر کرو. وصابروا, اور اس کا معنی بھی یہ ہے کہ باہم صبر کی تلقین کرتے رہو. ورابطوا, اور تم رابطو کے 2 معنی بیان کیے مفسرین نے. ایک معنی رابطو کا یہ ہے کہ تم جیسے فرائض کی پابندی کرتے ہو اسی طرح نفل کی بھی پابندی کرو, مستحبات کی بھی پابندی کرو, اس کی بھی رکھوالی کرو. یعنی کہ جو بندہ مستحبات کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے نا, ایسے ایسے اس کے پھر فرض چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے مستحبات چھوڑتے ہیں, پھر سنتے چھوڑتے ہیں, پھر فرض چھوٹ جاتے ہیں, ہر شے ختم. ٹھیک ہے نا, یہ نہ کرے, باقی ان کی بھی رکھوالی کرے, ان کی بھی رکھوالی کرے. اور دوسرا یہ ہے نا رابطوں کا معنی وہ یہ ہے فرمایا کہ تم سرحد کی حفاظت کرو. اس کی حفاظت کرو, سرحد کی حفاظت کرو. یہاں میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں, سرحدیں 2 قسم کی, ایک ہے جغرافیائی سرحد, ایک ہے نظریاتی سرحد. جغرافیائی سرحد جو ہے وہ باہر ہے, وہ جسے بارڈر کہتے ہیں, جہاں پریڈ ہوتی ہے, وہ جغرافیائی سرحد ہے. لت نہیں چکے مار دے, چلو قوم میں کچھ نہ کچھ تو رکھنا نصیب ہوا, تو وہ جو ہے نا جغرافیائی سرحد ہے. اور دوسری نظریاتی سرحد ہے. نظریاتی سرحد کون سی ہے؟ اس کا دفاع کرنے والے علماء ہیں. دین پر حملہ ہو, کافر کہیں کا بیٹھا, گھر میں بیٹھا بکواس کر دے, اس کا جواب دینا, یہ نظریاتی سرحد کی حفاظت ہے. اور یہ مسئلہ ذہن میں رہے, پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ نظریاتی سرحدوں کا جو محافظ ہے نا وہ جغرافیائی سرحد کے محافظ سے افضل ہے. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ, اور تم رب تعالیٰ سے ڈرتے رہو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ.